یوگا کی بڑی ایڈوانس فارم ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں. اب سجدے کی حالت کو آپ دیکھیے کہ ٹانگیں ہماری ایک خاص پوزیشن میں وہاں پریشر آ رہا ہے, اس پر بلڈ سارا سر کی طرف جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں, ایک مسلسل ٹریننگ میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس ٹریننگ کے اثرات تمام تر ہماری سوچ اور ہمارے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں. دو چیزیں, ایک فزیکل ایسنس ہے نماز کی اور ایک اسپریچول ایسنس ہے. اسپریچول ایسنس تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے. وہ تو میرے خیال بار بار پریکٹس کرنے سے جو ہے وہ تو اللہ کی عطا ہے, وہ تو اس طرح سے شاید ہر بندے کے وہ نہ آ پائے. لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ جو فزیکلی جو پوری ایک ایکسرسائز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, وہ اگر ہم تو اس کی تشریح کر سکیں کہ کیا ہے جب آپ اللہ اکبر ہے, پھر اس کے بعد جب قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر 2 سجدے ہیں, پھر تشہد ہے, یہ کیا اس کا فزیکلی کیا امپیکٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ امپیکٹ نہ ہو, لیکن کوئی زیادہ اچھے طریقے سے کچھ سمجھا نہیں پایا آج کی جنریشن کو, یوتھ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ فزیکلی بھی جو کتنا امپورٹنٹ ہے. از اٹ پاسبل؟ یہ یوگا کی بڑی ایڈوانس فارم ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کی فزیکل اسپیکٹ کو دنیاوی طور پہ سائنٹیفک اس پر لینا چاہیں گے تو یوگا کی بڑی ایڈوانس فارم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے ہونا بذات خود ایک ایکسرسائز ہے. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری اوپر کی باڈی پریس کر رہی ہے بلڈ کو نیچے کو, رکوع کی حالت میں بلڈ کو پش کر رہی ہے ٹانگوں کی طرف, نیچے ٹانگوں کی طرف پش ہو رہا. پھر ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں. اب سارا بلڈ جو ہے ہمارا, اب سجدے کی حالت کو آپ دیکھیے کہ ٹانگیں ہماری ایک خاص پوزیشن میں وہاں پریشر آ رہا ہے, اس پر بلڈ سارا سر کی طرف جا رہا ہے, اور جب سر کو بلڈ کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو آکسیجن زیادہ ملتی ہے, برین تیز ہوتا ہے آدمی کا, ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بلڈ پھر واپس آ جاتا ہے, پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں, پھر سپلائی دیتے ہیں. یہ ہے کہ ایک دم سے ہم یکلخت پمپنگ نہیں کرتے بلڈ کہ ذہن کو زیادہ سپلائی نہ چلی جائے. ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں, پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں, پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بہترین ہے کہ بلڈ سرکولیشن کو یہ کنٹرول رکھتی ہے کہ آپ کے تمام عضو جو ہیں وہاں تک بلڈ سرکولیشن ہوتی رہتی ہے. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ دل پمپ کرتا ہے بلڈ کو, اور ہیومن باڈی میں بلڈ جو فلو کر رہا ہے اس کی رفتار 70 مائلز این آور ہوتی ہے, دیٹ ایکولز ٹو 120 کلومیٹر. اس رفتار پہ بلڈ دوڑ رہا ہوتا ہے لوگوں میں. بالکل. اب اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس رفتار کے اگینسٹ. جب یہ ہم مختلف پوسچر اختیار کرتے ہیں نماز کے, تو اس لیے اس کے بارے میں یہ رائے ہے متفقہ جو یوگا کے ایکسپرٹس ہیں کہ یوگا کی انتہائی ایڈوانس فارم ہے کہ جس کے اندر آپ کے ایک ایک عضو کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, بلڈ سرکولیشن ہر عضو میں بہتر ہوتی ہے اس سے. تو اس کے جو فزیکل فائدے ہیں اگر سائنس کے اینگل سے آپ دیکھیں گے تو اس کے فوائد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیتا ہے. اس کے جہاں تک آپ نے اسپرچول اس کی بات کی ہے, سوری اگر میں اس میں تھوڑی ایک ایڈ کروں کہ وہ جو تشہد میں بیٹھتے ہیں اور پراپر ایک پوسچر ہے انگلیوں کا, ایک پاؤں کا اور دوسرا پاؤں رکھنا, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ کا سارا وزن آپ کی پنڈلیوں پر ہوتا ہے, تو وہ ویٹ پریس کر رہا ہے بلڈ کو واپس آن ٹو تھائز اینڈ ابو. پنڈلی سپوز ٹو بی سیکنڈ ہارٹ, کیونکہ یہاں سے واپس آتا ہے بلڈ, تو وہ obviously وہ اتنا ہی کیونکہ پنڈلیوں کے اندر آپ کے نان ریٹرن ویلو لگے ہوئے ہیں. جی. اگر وہ کبھی خراب ہو جائیں تو آپ دیکھیے وہ ویریکوز وینز کا مسئلہ آپ کا آتا ہے, جی پھولنے لگتی ہیں, وہ بلڈ کی سرکولیشن ہو نہیں پاتی, وہیں پہ بلڈ کھڑا رہتا ہے. اور یہ عام طور پہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پر, تو ان کو وہ ویریکوز وینز کا مسئلہ آ جاتا ہے.
وہ اس کو پریس کرتا ہے اور بلڈ کو فورس کے ساتھ واپس ہماری پوری باڈی میں وہ چلا جاتا ہے. وہ سرکولیشن اس کی تیز کرتا ہے, فاسٹ کرتا ہے اس میں. اور وہی میں نے عرض کیا کہ ایک عضو میں وہ پریشر دیتا ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں, اب آپ دیکھیے کہ ہمارا جو داہنا پاؤں ہے وہ یوں کھڑا ہوتا ہے, انگلیاں موڑی ہوئی ہوتی ہیں, انگلیوں کے بل, بالکل. ہاں جی. اب وہ فورس کر رہا ہے وہ بلڈ کو واپس جانے کو, پش بیک کر رہا ہے. اچھا. تو اتنا ایک چیز اتنی جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے اگر ہم ہیومن اسپیکٹ پہ دیکھیں یا فزیکل اسپیکٹ پہ دیکھیں. ناؤ وی کم ٹو دا اسپریچول اسپیکٹ, کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ٹائم پہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ڈسپلن ہماری زندگیوں میں پھر نہیں آتا ہے. پھر ہم لیٹ پہنچتے ہیں, پھر ہم جو سارے تو اس کا تو تعلق اس بات سے اسپریچولیزم سے تو نہیں ہے, لیکن وہ ایک ڈسپلن سے تو ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیو ٹو پور ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہمارے مورلز جو ہیں, مورل ویلیوز ہماری, اس میں ایک شفٹ آیا ہے کہ ہم امیٹیریل چیزوں سے ہٹ کے غیر مادی چیزوں کو ہم نے کم امپورٹنس دینی شروع کر دی, اور مادی چیزوں کی طرف ہم زیادہ راغب ہو گئے. وہ امپورٹنس گین کرتی گئی ہماری زندگی میں. نتیجہ یہ ہے کہ اب فرسٹ پریفرنس ہماری, زبان سے جو مرضی کہہ دیں, بٹ فیکچولی میٹیریل چیزوں کی طرف تو جو ہماری زیادہ ہوتی ہے, تو غیر مادی چیزوں کی طرف اتنی کم ہو گئی. اور رب کے یہاں ہم صرف ایک فرض نبھاتے ہیں نماز کا یا عبادات کا. اس فرض نبھانے میں جو روح ہے وہ نکل گئی ہے. وہ نکل گئی. اب ہم روح کی بات کریں گے. اسپریچولی نماز کا امپیکٹ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ایک مسلسل ٹریننگ میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس ٹریننگ کے اثرات تمام تر ہماری سوچ اور ہمارے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے, ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں, وقت کی پابندی ایک چیز ہے, امام صاحب کی کمانڈ کو فالو کرنا ایک بات ہے, اطاعت. ہاں جی. صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں. ارے اللہ اکبر. یہ تو آ گیا ڈسپلن انسان کی زندگی میں. اب اس کے اندر چھپی ہوئی اور ایک چیز ہے کہ ہم دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی عادت پالتے ہیں, کہ اپنے آپ کو سکویز کرتے ہیں دوسرے کو صف میں جگہ دینے کے لیے کہ آ جائیے آپ. ٹالرنس یہ اکوموڈیٹ کرنے کی ہے کہ اگر دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے سلسلے میں کچھ اپنے آپ کو سکویز بھی کرنا پڑ جائے تو وہ کر لینا چاہیے. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر, اب یہ پروردگار کی کبریائی کا اقرار ہو رہا ہے. پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے. تو ہم در حقیقت سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی روح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ اکبر. اور اس میں تمام تر چیزیں وہی ہیں جو سکھا رہے ہیں رب پورے 30 سپاروں میں.